بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 133 اور پانچویں اور آخری قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ ناظرین، غزوہ احد مین ہمارا سبجیکٹ ہے، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آدمی تابع شقیبانی سے گو محروم ہے، اس کی فطرت میں ایک حساس نامعلوم ہے۔ آدمی تابع شکیبائی سے گو محروم ہے، اس کی فطرت میں یہ ایک احساس نامعلوم ہے۔ جو ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں۔ رخت ہستی خاک غم کی شعلہ افشانی سے ہے، سرد یہ آگ اس لطیف احساس کے پانی سے ہے۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری کا، اور وی لاگ نمبر 133 اور پانچویں قسط ہے اور پیج ہے 381۔ کچھ صحابہ رضی اللہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں، نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ دو تین شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے، اور دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے، اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموع ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اور پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا۔ ناظرین، رسول اللہ نے حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے، اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبیلے کی طرف رکھا، آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دل دوز اور زہرائے گداز،
چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ ملا. یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں سے اوخر گھاس ڈال دی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت واقعہ ہوئی اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، تو انہوں نے ایک چادر کے اندر کفنایا گیا، یعنی ان کو ایک چادر کے اندر کفنایا گیا. حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا. ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی اکرم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اوخر ڈال دو، یعنی گھاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان محمد مصطفیٰ اور شان حضرت حمزہ. پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو. طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو. حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانا نصیب ہو.